अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ दो सीनियर सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और साकिब बशीर। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो फ़ैसला महफूज हुआ है, चेयरमैन PTI की 3 साल कैद की जो तोशाखाना केस में सज़ा थी उसकी मुअत्तली की दरख्वास्त पर, और ये फ़ैसला तो वैसे तो जुमे के दिन ही हो जाना चाहिए था, जब चीफ़ जस्टिस उमरता बंदयाल ने खसूसी तौर पर 2 बजे अदालत लगाई थी और कहा था कि 1 घंटा पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट कुछ फ़ैसला करे, मगर ऐसा हुआ नहीं। और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने यह मामला अगले दिन पर ले गए, क्योंकि दलाइल जारी थे, ख़त्म नहीं हुए। और फिर होते होते इलेक्शन कमीशन के वकील उनकी तबीयत नासाज हुई और मामला आज पीर तक आ गया। तवक्को की जा रही थी कि आज जो है सज़ा मुअत्तली पे फ़ैसला आएगा, मगर आज भी ये फ़ैसला नहीं हो सका। मगर एक बात हुई है कि फ़ैसला महफूज हो गया है। तो क़य्यूम सिद्दीकी साहब, ये फ़ैसला तो महफूज हो गया है, मगर आपके ख़्याल में चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल जो चाह रहे थे वैसा ही हुआ? क्योंकि उनकी तो शायद ख्वाहिश थी कि जुमे के दिन ही फ़ैसला हो जाना चाहिए। तो ये जो जुमे से लेके आज तक तकरीबन 4 दिन अब हो चुके हैं इस सारी कार्रवाई को, तो आपके ख़्याल में सुप्रीम कोर्ट कुछ पीछे नहीं हटी इस मामले में? चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल पीछे हटे हैं ऐसा लगता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो पूरी सुप्रीम कोर्ट हम कहेंगे ना, ज़ाहिर है बेंच भी सुप्रीम कोर्ट ही होती है, लेकिन बिलखुसूस क्योंकि तमाम मुकदमात लगाने का, मुलतवी करने का, और क्योंकि केस उनके सामने था, उन्होंने ही फिक्स करवाया था, तो मेरा ख्याल है कि मैं इस हवाले से ये कहूँगा। दूसरी बात यह है कि जो जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं, उन्होंने बताया कि जनाब हाई कोर्ट जो है वो एक इंडिपेंडेंट कोर्ट है और वो मुकम्मल सुन के ही सबको फ़ैसला करेगी, और वो गलती नहीं करेगी जो जज हुमायूं दिलावर ने किया, और उन्होंने उसका इजहार भी किया, और वैसा भी नहीं करेगी जैसा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ख्वाहिश थी या उस बेंच की ख्वाहिश थी। तो मेरा ख्याल है कि हाई कोर्ट जो है वो उसने ठीक किया। दोनों फ़रीक़ैन को तफसील से सुना, तसल्ली से सुना। अब तो लतीफ़ खोसा जो हैं वो ये कह गए थे कि भाई बस करें जनाब, आर्गूमेंट ख़त्म कर दें, मैंने ख़त्म कर चुका हूँ। और उन्होंने बल्कि जब अमजद परवेज़ ने कहा, और जब वो आखिर में आए आके उन्होंने कहा कि जनाब मैं चाहता हूँ कि ऑर्डर जो है वो सस्पेंड कर दें, तो उस पर अमजद परवेज़ मलिक ने उनकी ये जो चालाकी थी या वो पकड़ी, और उन्होंने कहा कि जनाब अभी तो सज़ा मुअत्तली के हवाले से दरख्वास्त पर इनकी इस्तदा है, और ये ऑर्डर सस्पेंड करने के हवाले से तो बात ही नहीं हुई है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? देखें, उसमें फ़र्क ये है कि सज़ा मुअत्तली होगी कि सज़ा पर अमल दरामद रुक जाएगा, लेकिन सज़ा ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो सज़ा बरकरार रहेगी, अमल दरामद रुक जाएगा और उनकी ज़मानत हो जाएगी, और फिर मेन अपील में जब जाके डिसाइड होगा वेदर कि भाई हाँ ये सज़ा बनती थी या नहीं बनती थी, ट्रायल ठीक और था, ऑर्डर अगर मुअत्तल होता है तो बगैर ज़मानत के वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ऑर्डर मुअत्तल हो गया। ऑर्डर मुअत्तल हो गया तो फिर तो वो तो ज़मानत की ज़रूरत ना चक्कर थी। फिर बस इसमें यह है कि बरकरार रहेगी। नाहली जो है वो कन्विक्शन के साथ है, तो वो नाहली जो है वो बरकरार रहेगी उस वक्त तक जब तक कि कन्विक्शन सेटिस्फाइड नहीं हो। ठीक है। साकिब बशीर साहब, आप तो इस केस को शुरू से ही कवर करते रहे हैं, तो आज इलेक्शन कमीशन के वकील एडवोकेट अमजद परवेज़ ने अपने दलाइल ख़त्म कर लिए, तो बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ क्या था? क्योंकि इमरान खान के वकील सरदार लतीफ़ खोसा का मौक़िफ़ तो आता रहा है, तो क्या इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था इसमें? इसमें जो अमजद परवेज़ हैं, उन्होंने एक तो अदालत को आज भी ये कन्विंस करने की कोशिश की, उस जुमरात को भी उन्होंने जो आर्गूमेंट्स दिए थे कि इसमें स्टेट जो है वो पार्टी होना चाहिए और उसको नोटिस भी होना चाहिए, और जो नोटिस पे उनको आप तलब करके उनको सुने भी। तो उनका फोकस ये रहा, आज भी 1.5 घंटा तकरीबन उन्होंने इसी पे आर्गूमेंट्स दिए। वो कि ये समझते हैं कि जब कन्विक्शन हो जाती है तो फिर स्टेट का रोल आ जाता है। जब तक कि कन्विक्शन नहीं हुई, ट्रायल था, प्राइवेट कंप्लेंट थी, तब तक जो स्टेट का रोल नहीं था। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस दिन जो जस्टिस तारिक जहांगीरी हैं उन्होंने और आज चीफ जस्टिस ने उनको कहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वकील ये कह रहे थे कि अगर आप ये स्टेप लेते हैं नोटिस करने वाला तो फिर मैं मजीद आर्गूमेंट्स दूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने आपका पॉइंट नोट कर लिया है और आप आगे बढ़ें। अच्छा, उन्होंने अब फर्दर भी आर्गूमेंट्स दिए हैं, तो अब जो फैसला है उस फैसले में इस पॉइंट को भी एड्रेस किया जाएगा और ये भी
بہت کم امکان ہے اس کا، لیکن یہ بھی امکانات میں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو بینچ ہے وہ اسٹیٹ کو نوٹس کر دے اور ان کو جو ہے وہ سننے کے حوالے سے بھی کیا کہ پہلے ریاست کے وکیل کو سنا جائے گا، اس کے بعد پھر فیصلہ اس کے بعد سزا معطلی کے اوپر، جی سزا معطلی کے اوپر اس کے بعد فیصلہ۔ دوسرا جو ان کا دیگر بھی پوائنٹس تھے، لیکن ایک چیز جس کا شاید جو بینچ نے ان کو نہیں دیا ٹائم، کہ جو خواجہ حارث ہے انہوں نے جو ایفیڈیوٹ جمع کروایا تھا، اس ایفیڈیوٹ کو انہوں نے کہا کہ میں نے تھرو جو متعلقہ برانچ ہے ہائی کورٹ کی اس سے لینے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کیونکہ ڈائریکٹ اس کے وایا جمع کروایا نہیں تھا، اوپن کورٹ میں ہی انہوں نے دیا تھا، تو اس لیے وہاں سے مجھے ملا نہیں ہے۔ تو وہ اگر مجھے مل جائے تو میں اس کو دیکھ کر اس پہ بھی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہی ایفیڈیوٹ ہے جس میں ان کے منشی کو مبینہ طور پہ اغوا کیا گیا، پھر چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ اپیل نہ دائر ہو سکے، تو اس پہ اس کا ریکارڈ نہیں دیا گیا، مگر اس کا گراؤنڈ بنایا گیا تھا۔ جی بالکل گراؤنڈ بنایا گیا، اور باقاعدہ طور پر اس کا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ لطیف کوسا صاحب نے دیا تھا کہ آخری دن کیوں خواجہ حارث صاحب جی خواجہ حارث کا ایفیڈیوٹ ہے کہ آخری دن وہ چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے سیشن کورٹ کے سامنے کیوں آرگومنٹس نہیں کر سکے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ تو یہ بھی ان کو بہرحال ٹائم نہیں دیا گیا، پھر اگرچہ وہ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے، الیکشن کمیشن کے وکیل مزید ٹائم چاہ رہے تھے، لیکن چیف جسٹس نے ان کو کہا کہ آپ کنکلوڈ کریں۔ کتنا امکان ہے کہ عمران خان کی سزا معطل ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے امکان تو زیادہ امکان تو اسی پہ ہی ہے کہ ابھی تک کی جو صورتحال ہے، یا جو جورسڈکشن والا جو معاملہ ہے میری نظر میں تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ ٹرائل میں ڈیسائیڈ نہیں ہوا، اگرچہ سسپینشن آف سینٹینس کی درخواست سنتے ہوئے بھی کورٹ نے اس کو دیکھنا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اس کے مد نظر رکھ کے مطلب ایسا نہیں کرنا، لیکن الٹیمیٹلی ٹرائل کنکلوڈ ہوا ہے، پوائنٹس تو ہیں، ان پوائنٹس کو کسی نہ کسی صورت میں دیکھے گی کہ اگر وہ ٹرائل جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ لکوناز ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ان کو سزا جو ہے اگر کسی تکنیکی ایشو کے اوپر جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہیں وہ اتفاق نہ کریں اور دو ججوں کے بیچ میں اختلاف آ جائے تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ پھر تو ریفری جج جو ہے وہ فیصلہ کریں گے، مطلب اس میں کچھ دن اور لگ جائیں گے پھر؟ جی بالکل، وہ تو ٹائم۔ اور کیا ریفری جج جو ہے ریکارڈ کو دیکھ کے چیمبر میں ہی بیٹھ کے فیصلہ کر لے گا، یا 3 ججز بیٹھ کے کورٹ میں فیصلہ کریں گے دلائل سن کے؟ اب اس حوالے سے تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ریفری جج، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اگر میں بات کروں تو یہاں آج تک ایسا کوئی کیس سامنے نہیں آیا، مطلب اگر کل 2 ججز کے درمیان ٹائی ہو جاتا ہے میچ تو پھر یہ جو ہے پہلا موقع ہوگا کہ وہاں پہ یہ معاملہ اس قسم کا ہے۔ تو تیسرے جج کے پاس اگر جاتا ہے یہ معاملہ تو obviously وہ جج جو ہے ریکارڈ کو دیکھ کے اپنی رائے چیمبر میں ہی دے دے گا یا کورٹ روم میں؟ اب یہ چیز کلیئر نہیں ہے میرے خیال میں۔ یہ چیز واقعی کلیئر نہیں ہے، لیکن بغیر سنے میں کیسے وہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے حکومت کے خلاف اور ان کی سزا معطل ہو جاتی ہے تو پھر کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں اپیل میں آ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ سر اب ہمارا بھی جلدی جلدی فیصلہ کر دیں، یا اس میں ٹائم لگ جائے گا؟ پھر وہ میرے خیال میں قیوم صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کبھی بھی نہیں جائے گا، سسپینشن ہو جاتی ہے تو ابھی نہیں جائے گا، آپ فیصلے کی اپنا ایک مدت ہوتی ہے نا، اس کے بعد جانا ہوتا ہے انہوں نے، تو بھی فوری طور پہ تو نہیں مجھے لگتا کہ اتنا بڑا رسک جو ہے وہ الیکشن کمیشن لے گا، کہ جہاں پہ ابھی 3 اگست کے امپیون فیصلے کے اوپر جو ہے وہ جو کچھ ہوا، اس کے بعد جو ہے سسپینشن کے فیصلے کے اوپر جا کے اور پھر تو اپیل کے اندر پھر سارا کیس کھل جائے گا۔ اگر سسپینشن نہیں ہوتی، معطلی نہیں ہوتی سزا کی، پھر ظاہر ہے عمران خان کے لیے تو وہ انتظار کر رہے تھے نا چیف جسٹس بندیال صاحب، وہ تو ایک کسی اور کیس میں انہوں نے کہا تھا آپ جا کے 1 بجے ہیرنگ دیں اور 2 بجے ہم بیٹھیں، تو پھر الیکشن کمیشن کا انتظار نہیں ہو رہا؟ آپ کہہ نہیں، الیکشن کمیشن کا نہیں انتظار ہو رہا، نہ الیکشن کمیشن منتظر ہوگا۔ تو اگر مخالفت میں فیصلہ آیا تو کھوسا صاحب جو ہے، لطیف کھوسا صاحب، وہ جلدی میں ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ جا کے لگے گا۔ ابھی تو دیکھنا یہ ہے کہ اس ہفتے میں میرا خیال ہے کہ کل کے بینچ کے اندر چیف جسٹس ہیں، ایک اسپیشل بینچ کے اندر، باقی نہیں، وہ نیب کی ترمیم کا جو معاملہ، نیب کی ترمیم۔ اچھا ثاقب بشیر صاحب، کل اگر سزا معطل ہو بھی جاتی ہے عمران خان کی تو کیا وہ رہا ہو جائیں گے یا کیا صورتحال ہے؟ ذرائع کے مطابق عمران خان کی جو گرفتاری ہے وہ سائفر کیس میں ہے۔ سائفر کیس میں FIA نے تقریباً 3 دفعہ ان کو وہاں پہ، آج بھی تو کوئی ٹیم گئی تھی وہاں پہ FIA کی، جی
تو سائفر کیس میں گرفتاری ہے نہیں، لیکن جب گرفتاری کی جاتی ہے تو 24 گھنٹے میں عدالت میں تو پیش کیا جاتا ہے نا. کسی اور کیس میں عمران خان کو کسی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا؟ اس حوالے سے ابھی کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی کیونکہ ساری پروسیڈنگ جو ہے ان کیمرہ پروسیڈنگز ہیں، تو ان پروسیڈنگز کے حوالے سے بات بھی ہوئی تھی میری کہ کم سے کم ہمیں جو آرڈرز ہیں ان کی حد تک جو ہے وہ انفارمیشن ملنی چاہیے، باقی پروسیڈنگز ان کیمرہ ہی رہے. لیکن وہ جج صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم وہ آرڈرز بھی نہیں دے سکتے. تو اس لیے میں ذرائع سے کہہ رہا ہوں کہ شاید کچھ جو وہاں سے اجازت لی گئی ہے کورٹ سے اس قسم کی کوئی اجازت کے اس کے بعد ماتحت عدالت سے آپ کہہ رہے ہیں؟ جی، جو ٹرائل کورٹ سے ایف آئی اے جو جا رہی ہے وہاں پہ بار بار وہ ٹرائل کورٹ سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی جو کورٹ ہے جہاں پہ سائفر کا کیس چل رہا ہے، انہی جج صاحب سے اجازت لے کر اور پھر جو ہے وہ وہاں پہ جاتے ہیں اٹک جیل میں انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. یعنی کہ اجازت لے کے اگر جائیں تو پھر انہیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اب یہ وہ پوائنٹ تھا جس کے حوالے سے کلیئرٹی چاہ رہے تھے تب ہوگی نا کہ گرفتاری ہوگی تو پیش کرنے کی ضرورت ہوگی نا مطیع اللہ صاحب. اب آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری ان کی جو بیل پہ تھے جن کیسز کے اندر وہ پیش نہ ہونے پہ ان کی ضمانتیں ہوئی ہوئی ہیں. حالانکہ میرا خیال ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہو، پتہ ہو کہ ایکیوز جیل کے اندر ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں وہ جو ہے سینڈائی جو ہے وہ ایڈجن کرنی چاہیے کہ جب تک کہ وہ نہ ہو. لیکن میرے خیال میں یہ کلیئرٹی ہم لے لیتے ہیں. عمران خان کے جو وکیل ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 9 اپیلیں دائر کی ہیں جو کل ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنی جائیں گی. اس کے حوالے سے بیرسٹر سلمان صفدر جو چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے مگر ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں اب بات کریں گے ہم چیئرمین تحریک انصاف کی ان 9 اپیلوں کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہیں اور کل ہی چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ان اپیلوں کا فیصلہ کرنا ہے. ہمیں ان اپیلوں کے حوالے سے جوائن کریں گے بیرسٹر سلمان صفدر جو کہ ان تمام اپیلوں میں کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے. سلمان صفدر صاحب، آپ کے پاس آنے سے پہلے تھوڑی سی یہ تصدیق کر دیجئے، کل 3 جو اپیلیں ہیں وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت سے جو آپ کی 3 ضمانتیں خارج ہوئی ہیں ان کے خلاف ہیں، اور سیشن کورٹ میں جو ضمانتیں خارج ہوئی ہیں وہ 6 ہیں ان کے خلاف ہیں. تو کل 9 اپیلیں ہیں اور یہ وہ واقعات ہیں 9 مئی کے واقعات اور جوڈیشل کمپلیکس پر حملے سے متعلق جو مقدمات ہیں یہ وہ والے ہیں. تو کل اگر ان اپیلوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب لیٹ سے کہ مسترد کر دیتی ہے، اگر دیر از اے بگ ایف، ہماری دعا ہے آپ کی طرح کہ وہ اپیلیں جو ہیں آپ کی منظور ہو جائیں، لیکن اگر مسترد کر دیتی ہے تو کیا جو فیصلہ آئے گا اگر سزا کی معطلی کا، تو اس کے بعد ان میں سے کسی کیس میں کسی وقت بھی جو ہیں چیئرمین تحریک انصاف گرفتار ہو جائیں گے؟ یہ تکنیکی اعتبار سے یہ اپیلیں کتنی اہم ہیں کل کے اس فیصلے سے جو سنایا جانا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں تصدیق کروں گا اس بات کی جو آپ کا سوال تھا. 3 ریویژنز اپیل جنہیں آپ بول رہے ہیں وہ فائل ہوئی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے اور 6 آئیں لرنڈ ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے پاس سے. کل ملا کے یہ 9 کیسز بنتے ہیں جو کہ پری اریسٹ بیلز چل رہی تھیں ان عدالتوں کے پاس، آپ کہہ سکتے ہیں 3 سے 4 ماہ کے عرصے سے. ہماری مین اس میں استدعا یہ ہے کہ جب ایک دفعہ ایک عدالت میں ایک پٹیشنر یا ایک ملزم سرنڈر کر دیتا ہے تھرو کاؤنسل، اپنے بیل بانڈز جمع کرا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میلا فیڈے ہے اور الٹیریئر موٹیو ہے اور مجھے گرفتاری سے بچایا جائے، تو پھر عدالت ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ان کو ڈسمس نہیں کر سکتی. یہ فیصلہ میرٹس پر ہونا چاہیے. تو ٹرائل کورٹ نے کیوں نہیں کیا؟ یہ ٹرائل کورٹ کی بات ہے. اب مجھے فرسٹریشن ہماری یہ رہی کہ شیئر والیوم آف کیسز پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے روز کے حساب سے اتنی تیزی سے بڑھتے گئے، ہم بھی اتنی تیزی سے ہی مقدموں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر اسٹیٹ کا رویہ یہ رہا کہ کیسز بنتے رہیں، ختم نہ ہوں. اور ان کیسز کی کوالٹی کا آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ توشہ خانہ سے پہلے
मैंने आई हैव लॉस्ट काउंट के कितने केसेस में बेलें कंफर्म हो चुकी हैं इमरान खान साहब की। तो जब ये देखा कि किसी भी मुकदमे में उनको जेल नहीं भेजा जा सकता लंबे अरसे के लिए, तो हिकमत अमली जो मुझे समझ आई वो ये अपनाई गई कि जल्दबाजी में फेयर ट्रायल के प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज करते हुए, डे टू डे हेयरिंग करते हुए तोशा खाना के केस को आइडेंटिफाई किया गया, बहस भी नहीं सुनी गई और इंतहाई उजलत और जल्दबाजी में उसका फैसला सुना दिया गया। और चलें, इसका तो कल फैसला आ जाएगा सजा मुअत्तली की हद तक। मेरा सवाल ये है कि ये जो अपीलें ये कितनी अहम हैं, ये अपीलें कल अगर खारिज हो जाती हैं तो क्या इन केसों में इमरान खान की गिरफ्तारी फौरी तौर पे डाली जा सकेगी? देखें, मुझे एक तो इस बात की हैरानगी है कि अभी तक उन्होंने गिरफ्तारी क्यों नहीं ली, या आज दिन तक किस बात के इंतजार में जो है वो सरकार बैठी हुई है। अगर खान साहब मतलूब हैं इन केसेस में तो प्री अरेस्ट बेल्स तो डिसमिस हुए हुए हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, इससे ज्यादा ही टाइम गुजर चुका है। तो इसका मकसद इन केसेस को, या तोशा खाना की भी गिरफ्तारी का असल मकसद मेरी नजर में सिर्फ ये था कि कुल मिला के 17 बेलें जिनमें मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ लाहौर और इस्लामाबाद की, वो तमाम की तमाम बेल्स अदम पैरवी की वजह से वो खारिज हो जाएं तकनीकी नुक्ते के ऊपर। और ये नुक्ता बाहर किसी मुल्क में इसके ऊपर टेक्निकल ग्राउंड्स पर बेल डिसमिस नहीं होती। सो मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूं, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये एक फैसला देना चाहिए। ये फंडामेंटल राइट्स का सवाल है, कॉमन सेंस की बात है, हर शहरी समझेगा कि क्या एक केस में गिरफ्तारी से ऑटोमेटिक हर केस में गिरफ्तारी ली जा सकती है? क्योंकि एक दफा एक शख्स एक जेल में चला गया, रोजाना के हिसाब से मुल्जमान को पेश किया जाता है रिमांड हेयरिंग के दौरान और ट्रायल के दौरान। हमने कोर्ट को इस्तदा की थी और दरखास्त दी थी कि ये अटक जेल में इस वक्त उनको गिरफ्तार किया हुआ है, आपके पास पेश होते रहें, खुद पेश होने से कासिर हैं, उनकी एब्सेंस कोई डिलिबरेट या इंटेंशनल नहीं है, आप एक अभी हुक्म जारी करें और जेल अथॉरिटीज उनको यहाँ पेश करें और आप मेरिट पर ये बेल सुन के जो इसका फैसला बनता है वो कर दें। तो मैं इस पर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं कि इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कोई फैसला देना चाहिए और ये बेल्स 100% वापस रिमांड होनी चाहिए ट्रायल कोर्ट को कि आप इसको मेरिट्स पर सुनकर इसका फैसला करें। अच्छा, ये बेल आप दोबारा रिमांड मांग रहे हैं, ये रिमांड तो बड़ा बदनाम हो चुका है, आपको पता ही है ना तोशा खाना केस में, तो आप भी अब रिमांड ही मांग रहे हैं। रिमांड का मतलब होता है भेजा जाए वापस, सेंट बैक टू। तो आप नहीं चाहते कि हाई कोर्ट खुद फैसला करे जमानत का? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत लंबा, इतना तो हम 302 के केसेस में कत्ल के केसों में इतना टाइम नहीं लगता। मैंने आज दिन तक कोई 15-20 ऐसे मुकदमे होंगे जो 3 साल सजा के होंगे। 3 मिनट भी बोलने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती और 1 मिनट भी टाइम नहीं दिया जाता। आप हाई कोर्ट से जमानत नहीं मांग रहे, आप रिमांड मांग रहे कि रिमांड पे वापस भेज दें, ट्रायल कोर्ट दोबारा फैसला करे जमानतों का और तब तक उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। जी बिल्कुल, ये हाई कोर्ट वापस भेजेगी नीचे इन केसेस को, जिसे कहते हैं जिसको हाई कोर्ट, जिसको ट्रायल कोर्ट ने मुर्दा करार दे दिया, उनको जिंदा करना है। कि अब तक इमरान खान तोशा खाना में सजा के अलावा किसी और केस में उनकी गिरफ्तारी पड़ी है या नहीं, और कौन सा केस है? देखिए, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन किसी मुकदमे में मां सवाए तोशा खाना के जेल हकाम को उनकी कस्टडी दरकार इस वक्त नहीं है। ये साइफर केस में गिरफ्तारी वाली जो खबर थी ये गलत है? नहीं, देखिए, उसका एक अंदिया ऐसे हो सकता है कि गिरफ्तार हो सकता है आज किसी मुकदमे में कर लिया हो, ना आपको पता है ना मुझे पता है क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा है। पता तब चलता है जब एक शख्स को 24 घंटे के अंदर रिमांड लेने की गर्ज से मुतलका जज, चाहे वो मैजिस्ट्रेट हो या ट्रायल कोर्ट सेशन की हो, जैसे कि साइफर का मामला आप सुन रहे हैं, खदशा किया जाता है कि साइफर में जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब का 9 दिन का रिमांड हो चुका है इस मुकदमे में और उनकी गिरफ्तारी ली जा चुकी है। तो इसका मतलब है इमरान खान साहब को अगर किसी अदालत में पेश नहीं किया गया अभी तक किसी और केस में,
تو اس کا مطلب ہے کسی اور کیس میں ان کی گرفتاری ابھی تک نہیں ہوئی، اور یہ کل ہو سکتی ہے فیصلے کے فوراً بعد اگر ان کی سزا معطل ہو جاتی ہے۔ جی میں یہی سمجھتا ہوں کہ کسی مقدمے میں ان کی گرفتاری نہیں ہے، اور اگر ایک عام انسان جیسے کہتے ہیں نا سمپل مائنڈ اپلائی کرے تو وہ یہ ہے کہ کل جیسے ہی ضمانت معطل ہو جائے گی 4 بجے یا 6 بجے ان کو باہر آ جانا چاہیے۔ مگر مجھے لگتا ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں there is more to it than what meets the eye، لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہو۔ وہ جتنی شرارت ہے وہ آپ کو کل کے دن میں ساری نظر آ جائے گی۔ ساری وش گڈ لک۔ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب، آپ کے اوپر بھی ایک بہت بڑا بوجھ ہے، یہ بہت سارے مقدمے ہیں، لیکن اس میں شاید قانونی نقطہ ایک ہی ہے یا چند ہی ہوتے ہیں، تو دیکھیں آپ یہ 9 کے 9 مقدمات کا فیصلہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کرتے ہیں آپ کی استدعا کے مطابق یا نہیں۔ بہت شکریہ صحافی پروگرام کو وقت دینے کا۔ ثاقب بشیر صاحب، کوئکلی آپ کو کیا لگ رہا ہے ویسے ان 9 مقدمات میں سے کوئی ریلیف کا چانس ہے؟ ابھی تک تو آبجیکشن ہے ان پہ، ہو سکتا ہے آبجیکشن جو ہے کورٹ دیکھے اور اس کے بعد نیکسٹ ڈے پہ یہ معاملہ چلا جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن 2 مقدمات اور بھی ہیں، القادر ٹرسٹ کیس اور نیب توشہ خانہ کیس، ان دونوں مقدمات میں بھی عمران خان کی ضمانت خارج ہو چکی ہے، تو ان میں بھی گرفتاری ہونی ہے ابھی۔ لیکن اس میں دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ ان 9 میں تو انہوں نے ضمانت یہ خارج جو ضمانت خارج ہوئی چیلنج کر دی ہے، وہاں چیلنج بھی نہیں کی۔ آج بھی نیب بالکل تیار ہے، نیب کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ جس دن عمران خان توشہ خانہ کیس میں، اور اس میں وہ پہلی مرتبہ گرفتاری ہوگی، بالکل وہ پہلی دفعہ گرفتاری ہوگی 30 ڈیز کی، یس وہ یہ ہوگا کہ توشہ خانہ میں جس دن القادر ٹرسٹ یا توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی گرفتاری ہوئی تو وہ 30 روز جو فزیکل ریمانڈ ہے ان کا چل سکتا ہے۔ یہ نیب کا کیس، نیب کا کیس، توشہ خانہ نیب، توشہ خانہ نیب کیس، الیکشن کمیشن مختلف ہے، توشہ خانہ نیب کیس، توشہ خانہ نیب کیس اور القادر ٹرسٹ کیس، ان دونوں میں جیسے ہی نیب گرفتاری ڈالے گا تو وہ 30 روز ان کا صرف فزیکل ریمانڈ چل سکتا ہے، اس کے بعد وہ بیل کے لیے ایلیجیبل ہوں گے۔ اور یہ 30 روز بھی وہ ہے جو ترمیم شدہ نیب، جی ترمیم شدہ، وہ جو نیب آرڈیننس آیا تھا اس میں اگرچہ وہ لیبس کر جائے گا تھوڑے عرصے بعد، لیکن یہ کہ وہ آج جو ہے آن فیلڈ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے اوپر بھی چیف جسٹس بندیال کا بینچ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور کل اس کی ہیئرنگ بھی ہے، تو وہ اچھا ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں قیوم صاحب، پھر آپ سے معلوم کریں گے کہ آج اٹارنی جنرل صاحب نے کوئی چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل میں حالات زار کے حوالے سے رپورٹ بھی جمع کرائی ہے، اور اس رپورٹ کو تو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہمیں تو میرے خیال میں اٹک جیل جانا چاہیے لوگوں کو وہاں پہ، اور وہاں پہ بڑے اچھے مواقع ہیں فوڈ کے حوالے سے اور فیسلٹیز کے حوالے سے، اور مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ایک وقفہ لیتے ہیں۔ ویلکم بیک صحافی پروگرام میں۔ قیوم صدیقی صاحب، یہ رپورٹ جو اٹارنی جنرل صاحب نے جمع کرائی ہے عمران خان صاحب کی جو فیسلٹیز جو ان کو دی گئی ہیں یا جو خوراک کے حوالے سے، یہ دیسی مرغیوں، دیسی گھی، مٹن، اور یہ بھی ہفتے میں 2-3 دفعہ ان کے جو مینیو سامنے آیا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ خان صاحب وہاں پہ بڑے خوش ہوں گے۔ جی بالکل مکیلا جان صاحب، مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں نا آخری دیسی مرغی تک جنگ رہے گی حقیقی آزادی کی۔ اچھا، تو مطلب جو اس میں لکھا ہوا تو ہے رپورٹ کے اندر کہ جناب عمران خان صاحب کو جو ہے ہفتے میں 2 دن دیسی مرغی دیسی گھی میں بنی ہوئی، اور مٹن جو ہے وہ بھی دیسی گھی میں بنا۔ یہ میرے منہ میں پانی آ گیا۔ تو آپ چلے جائیں نا، آپ کو پورے پاکستان میں نہیں ملتا، اٹک جیل میں ملتا ہے۔ اٹک جیل میں جو ہے وہ یہ فیسلٹی حاصل ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ سرکار فراہم کرتی یا گھر سے آتا ہے، یہ نہیں لکھا ہے، لیکن یہ بات لکھی ہے کہ ہاں جناب ان کی کہنے کے اوپر، یعنی عمران خان صاحب کی فرمائش کے اوپر، چلے جہاں سے بھی آتا ہے نا آنا چاہیے، جہاں سے بھی آنا چاہیے، یہ کوئی پہلی بات۔ اور باقی بھی ان کو فیسلٹیز ہیں، مطلب جو واش روم ہے نیا تعمیر کر دیا گیا ہے، وال اونچی کر دی گئی ہے، بیرک کھول دی گئی ہے، واک اور سارا کچھ جو ہے B کلاس کی ہے، ٹیلی ویژن ہے، اخبارات ہیں، یہ وہی فیسلٹیز ہیں جو شاید ختم کر دی گئی تھی، تو میرے خیال میں وہ حاصل ہیں ان کو، اور باقی ان کی میڈیکل رپورٹ بھی ہے اور اس کے مطابق۔ لیکن کم از کم آپ کے خیال میں اس رپورٹ سے چیف جسٹس عمر بندیال مطمئن ہوں گے، مطلب سکون میں؟ بہت زیادہ، مطلب وہ جو ہے وہ انگزائٹی تو نہیں ہوگی نا، وہ انگزائٹی نہیں ہوگی کہ جو باتیں کی جا رہی تھی کہ
جیسا کہ اب دیکھیں نا ان کی اہلیہ نے جو بیان حلفی جمع کروایا ہے، اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ حکومت کی اس رپورٹ کے مطابق اور ان کی اہلیہ کے بیان حلفی اس میں تو بہت بڑا تضاد ہے، کیونکہ ان کی اہلیہ جو ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب بہت کمزور ہو گئے ہیں، ان کو وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہیں اور ان کے مسلس بھی جو ہیں وہ ڈپریشیٹ کر رہے ہیں مسلسل، تو ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب وہ تو ان کے کہنے کے اوپر دیسی مرغیاں اور مٹن اور مگر مسئلہ یہ نا کہ اور باقی جو میڈیکل رپورٹ ہے ان کی بالکل فٹ ہیں، ہاں کوئی سلیپنگ پیلز کا اس کے اندر زور ذکر ہے۔ جو مرچ مسالے ایک اہلیہ اپنے شوہر کے سالن میں ڈال سکتی ہے، وہ جیل کے حکام تو نہیں ڈالتے ہوں گے نا، اب گھر کا لیکن دیکھیں نا ابھی تک تو یہ چیز تو ابھی طے ہونا باقی ہے نا کہ وہ جیل حکام دیسی گھی میں ڈال کے وہ پکا کے میرے خیال میں باہر کا فوڈ تو الاؤ نہیں کریں گے، کیونکہ 5 ڈاکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ ان کے فوڈ ٹیسٹنگ ہوتی ہے، بڑے سخت سیکیورٹی ہے، اور کوئی ذمہ داری ایسے نہیں لے سکتا کہ باہر سے کوئی چیز آئے، تو اپنی مرضی کا پھل بھی منگوانا ہے تو وہ میرے خیال میں جیل حکام ہی ان کو بنوا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور معاملہ ہے جو سپریم کورٹ میں کل ٹیک اپ ہے قیوم صاحب، جو لاہور ہائی کورٹ نے کوئی عمران خان کے دور میں ایک توشہ خانہ کیس کا کوئی فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس میں یہ تھا نا کہ جو عدنان پراچا ہیں ایک شہری ہیں، انہوں نے اس کو چیلنج کیا تھا عمران خان صاحب کے دور کے اندر اس حکومت کی پالیسی کو کہ جو آرم فورسز کے اور جو پبلک سرونٹس ہیں وہی توشہ خانہ کی چیزیں خرید سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو پالیسی جو ہے یہ ڈسکریمنیٹری آرٹیکل 25 کے، ہاں جی بالکل امتیازی ہے، اور آئین کے آرٹیکل 25 کے بھی خلاف ہے، یہ تو سب کو اوپن آکشن کی جو ہے وہ تو عمران خان کی حکومت نے اس فیصلے کے خلاف عمران خان کی حکومت نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا 2021 میں۔ تو یہ ایک نیا قسم کا توشہ خانہ کیس ہے جو اب سپریم کورٹ میں آ گیا، یہ نئے قسم کا توشہ خانہ کیس ہے جس میں ظاہر ہے کہ اور بینچ میں کون کون ہے، مطلب بینچ میں جو ہے وہ 2 رکنی بینچ ہے ابھی تک، تو ایک جسٹس اعجاز الاحسن ہے اور جسٹس اطہر من اللہ ہے ابھی تک۔ اعجاز الاحسن کا ٹی وی پہ چل رہا تھا آپ کے چینل پہ کہ اعجاز الاحسن صاحب میرے پاس جو لسٹ ہے جسٹس من اللہ ہے، اور تیسرے جسٹس منیب اختر کا بھی نام چل رہا تھا۔ بہرحال دیکھیں تو کیا اس کیس میں کوئی اہم کوئی ریمارکس یا کوئی ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے جو کہ توشہ خانہ کیس؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں یہ تو بالکل ہی الگ کیس ہے، یہ تو پالیسی کے حوالے سے۔ لیکن عمران خان کی حکومت نے یہ اپیل کی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ غلط ہے، اور یہ جو رولز پالیسی ہے یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے کہ آرم فورسز اور پبلک سرونٹس کو ہی خریدنے کی اجازت ہونی چاہیے، بولی میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے، تو یہ تھا۔ اور اس میں پھر اس کے بعد جو پچھلی لاسٹ گورنمنٹ تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ توشہ خانہ کے جو تحائف کے حوالے سے کوئی ایک نئی پالیسی آئی تھی، وہ اب دیکھنا ہوگا کہ اس کے بعد یہ مؤثر بھی رہتی ہے درخواست ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کوئکلی جائیں گے، ہمیں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ احسن پیرزادہ نے۔ ایڈوکیٹ احسن پیرزادہ جو ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں اور پاکستان کی ایک معروف لائر ہیں جنہوں نے انسانی حقوق کے لیے اور خاص کر میڈیا کی آزادیوں اور صحافیوں کے لیے بڑی قانونی جنگ لڑی ہیں، ان کو بار بار گرفتار کیا جاتا ہے، جب عدالت سے رہائی ملتی ہے ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ایڈوکیٹ ایمان مزاری کی، جن کو آج عدالت کی طرف سے رہائی ملنے کے فوراً بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایڈوکیٹ احسن پیرزادہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری کی قانونی ٹیم کا ایک حصہ ہیں۔ احسن پیرزادہ صاحب، یہ کیا معاملہ ہے، کس کیس میں رہائی ہوئی اور پھر کس کیس میں گرفتاری کہاں سے اور کیسے اور کن حالات میں کی گئی؟ جی تھینک یو متی صاحب فار ہیونگ می۔ میرے خیال سے اس کے 2 پہلو ہیں، ایک ہے تھوڑا سا ایکٹیویزم والا پہلو اور ایک ہے قانونی پہلو۔ تو میرے خیال سے جو پہلا والا پہلو ہے وہ آپ میرے سے بہت بہتر سمجھتے ہیں تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا، میں قانونی پہلو کے اوپر آ جاتا ہوں۔ جب یہ پہلی دفعہ ان کو کورٹ میں پیش کیا گیا تھا، رات کو 30 کے قریب ان کو اریسٹ کیا، 2 خواتین ہیں گھر میں، جس طرح توڑ کے اندر انٹر ہوئے، جس طریقے سے اس کو باہر نکالا 3:30 بجے، جس طریقے سے نائٹ شوٹ پہ پیش کیا، یہ ایک تذلیل کے زمرے میں آتا ہے۔ بٹ اینی ویز جب ان کو پیش کیا اور جب ان کو ان ایکسپیکٹڈلی جج نے جوڈیشل کر دیا، اسی موقع کے اوپر روسٹرم کے اوپر انہوں نے ایک اینٹی ٹیررزم کی FIR نکالی اور جج صاحب کو بولا کہ جی ان کے اوپر اینٹی ٹیررزم کا پرچہ ہے، تو اس لیے آپ کیونکہ میجسٹریٹ ہیں اور آج سنڈے ہے تو آپ کو ہمیں ان کی کسٹڈی دینی پڑے۔ نیکسٹ ڈے اینی ویز اس کو ٹو کٹ اسٹوری شارٹ، جی آج ہمیں بیل مل گئی تھی، پوسٹ اریسٹ بیل، ان کی 3 دن ان کو رکھا گیا تھا فزیکل ریمانڈ کے اندر، انویسٹیگیشن ہوئی، کمپلیٹ ہوئی۔ آج جب دوبارہ ان کی بیل ہو گئی تو جب ہم ادھر پہنچے ان کو پک کرنے کے لیے تو اسلام آباد پولیس
वेट करी थी उनका, और वो जैसी एग्जिट हुई हैं उनको एक और FIR में गिरफ्तार किया गया, और मेरे जराए मुझे बता रहे हैं वो FIR जो है वो फॉर फंडिंग टेररिज्म है, जो उसके ऊपर शिक लगी है वो 11 आई थिंक N है एंटी टेररिज्म एक्ट की 1997, वो ये है कि ईमान मजारी ने टेररिज्म को फंड भी कर दिया है। तो अब इसका इंसान समझने से कासिर है कि इससे क्या हासिल होगा, बट हम विल कंटेस्ट दिस इन द कोर्ट एंड आई एम श्योर कोर्ट्स इसको देख के हम कानून के मुताबिक डील करेंगे। अच्छा पिरजाद साहब, एडवोकेट ईमान मजारी खुद एक वकील हैं और उन पर जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं दहशत गर्दी के, ये तो काबिल फ़हम नहीं लगते, और उनको इस तरीके से रिहाई के फ़ौरन बाद जो गिरफ़्तार किया गया है, तो क्या इस हवाले से कोई कानूनी तौर पे आप चैलेंज करेंगे उनकी आप अरेस्ट को और इंसदाद दहशत गर्दी का? जब किसी पे इल्ज़ाम लग जाता है तो कितना आसान या मुश्किल होता है ज़मानत के लिए? मुश्किल तो होता है जी, लेकिन देखें अभी भी हम लोगों ने इंसदाद दहशत गर्दी की शिक उनके ऊपर लगी हुई थी 6, 7, 11 और फिर 21, उन तमाम के अंदर उनकी पोस्ट अरेस्ट बेल हो चुकी है। तो मेरा ख्याल से ये अगर एक ही FIR, एक ही वकूए की पता नहीं कितनी FIR, 2 तो हमारे सामने आ चुकी है, आई डोंट नो ये भी FIR हमें जो शेयर नहीं की गई, ना ही हमें वारंट दिखाया गया है, तो अभी हमें ये नहीं पता कि ये किस वकूए की FIR है। अगर तो ये उसी वकूए की FIR है तो फिर आई थिंक इस्लामाबाद पुलिस को एक क्रिमिनल लॉ के अंदर लेक्चर्स हम जरूर वॉलंटियर करेंगे, एथिक्स के ऊपर भी और क्रिमिनल लॉ के ऊपर भी, क्योंकि कानून तो इस चीज की इजाजत नहीं देता। एक और इसमें पहलू ये है कि ईमान मजारी ने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की हुई इस्लामाबाद के IG साहब के खिलाफ, तो आई थिंक थोड़ा सा वो एलिमेंट भी है कि वो थोड़ा सा स्कोर अपना सेटल करना चाह रहे हैं। लग तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि हम रात को आपको, लेकिन ये मामला सारा शुरू हुआ वो एक एहतजाजी रैली थी PTM की, जिसमें कुछ तकारीर भी हुई और इल्ज़ाम लगा के इदारों के खिलाफ भी तकरीर की गई। जी बिल्कुल। तो उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ दिया है आपकी तरफ से, अदालत में क्या मौक़िफ़ लिया गया है? देखिए मती साहब, मैं एज ए लॉयर बिलीव करता हूँ कि अल्फाजों का चुनाव जो है ये मुनासिब होना चाहिए। आप तनकीद जितनी मर्जी करें, अल्फाजों का चुनाव मुनासिब होना चाहिए, लेकिन इस बात को जरूर हमें मद्देनजर रखना है कि जिस वकालतनामे के ऊपर कोई साइन नहीं करता उधर ईमान मजारी करना होता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि उनकी वो जेन्युइनली दर्द समझती है। जब उनको आगे बताती है फैमिली कि हमारे साथ ये हुआ, या बताते हैं हमारे माइंड के अंदर बच्चे खेलते हुए जहाँ बहाक हो गई, या किसी की टांग टूट गई या उड़ गई, या इस तरह करके कोई उसके साथ वाक़या हो गया, तो वो दर्द फील करती है। तो जब इस तरह का बंदा जब अपनी दर्द का इजहार करता है, बेशक वो सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, रियासत तो हमें कहती है मैं माँ की जैसी हूँ, तो रियासत को प्यार से डील करना चाहिए। ये गैर मुनासिब है कि आप जो है बोलने वालों के ऊपर इस तरह की शिकें लगा दें कि उनके अंदर TTP, और आप उनको एक ही उसके ऊपर खड़ा करें कि TTP भी यही है और ईमान मजारी भी यही है। गैर मुनासिब है, ये एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर है, ये एक मजाक है जो कि नहीं होना चाहिए। तो आपके ख्याल में जो ईमान मजारी ने जितने भी केसेस लड़े हैं, जैसे लापता अफराद के केसेस हैं, बड़े हसास नौइयत के मुकदमात हैं, तो वो केसेस भी कोई वजह बन सकते हैं इदारों के साथ इख्तलाफात की? मतलब साहब मुझे याद पड़ा है कि आपका ही केस मैं देख रहा था जिसमें ईमान आपको कुछ बता रही थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था बलोच स्टूडेंट्स का और बलोच मिसिंग पर्सन्स के केसेस का। आपके टीवी चैनल MJTV के ऊपर ही उसका जिक्र था। तो यकीनन ये भी एक बेसिस हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल से वो लफ्ज़ तो जिनका जो बयान किया गया था, जिन लफ्ज़ों का इंतखाब किया, वो भी एक बेसिस तो ज़रूर है। खासतौर पे आजकल के इतने जारहाना माहौल के अंदर जहाँ टेम्परेचर्स बहुत हाई हैं, इस सिचुएशन के अंदर आई थिंक वो भी एक फैक्टर है, और जो केसेस हैं वो भी डेफिनेटली एक फैक्टर होंगे। बट दिस इज ये प्रेडिक्शन है, ये तो प्रेडिक्शन की गेम है। आई वुडंट वांट टू। ठीक, बहुत शुक्रिया एहसन पीरज़ादा एडवोकेट। हम उम्मीद करते हैं कि अदालतें जो हैं वो फेयर ट्रायल के ज़रिए न सिर्फ ये कि इन मुकदमात में फ़ैसला करेंगी, बल्कि इस बात को भी यकीनी बनाएंगी कि आइंदा इस तरह के मुकदमात न बन सकें कि जिसमें एक मुकदमे में अदालत रिहाई करे तो दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाए। ये मामला अब सिर्फ सियासतदानों की हद तक नहीं, बल्कि ये मामला अब सिविल सोसाइटी के लोगों तक भी जा चुका है। और सबसे अहम बात यह है कि इदारे जिन कवानीन के पीछे
خود کو تنقید سے مبرہ سمجھتے ہیں، آئین اور قانون میں ان کو استثناء ہوتا ہے تنقید سے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ فوج ہے یا دوسرے ادارے ہیں۔ اس استثناء اور اس تحفظ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ادارے اپنی حدود میں رہیں۔ اگر یہ ادارے اپنی حدود میں نہیں رہیں گے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، تو پھر یقینی طور پہ ان پہ تنقید ہوگی۔ جو لوگ اونٹ پالتے ہیں وہ اپنے گھروں کے دروازے اونچے رکھتے ہیں۔ صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔